اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ وسیلہ صدق اللہ العظیم، یعنی اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول کے سبب بننے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اس عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ نیک بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یاد رکھیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب القدیر عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجا کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ کار ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایت ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے: اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعمی نبینا فاسقنا۔ اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پٹ پڑے، تو اس سال کا نام عام الفتح یعنی پٹن کا سال رکھا گیا۔ یہ سنن دارمی میں ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی: اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم شفعہ فیہ۔ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ ابن ماجہ میں ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جو شخص اس حدیث میں مذکورہ دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یعنی یا محمد جہاں جگہ پر آیا ہے کی جگہ کیا پڑھے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ،
جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بینائی حاصل ہونا، تبرکات انبیاء والے تابوت سے بنی اسرائیل کو فتح نصرت ملنا، ان تمام دلائل سے وسیلہ جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔